ایک گہری چپ تھی جو ارمیش کے ہونٹوں پر ڈیرا ڈال چکی تھی۔ افریدی بلا کا ایک ایک فرد اسے سمجھا کر تھک چکا تھا اور ایک وہ ان کی باتوں کے جواب میں خاموشی سے سر ہلا دیتی بس۔ ارسم افریدی واقعی جگرے والا مرد تھا جو اس ٹوٹی بکھری لڑکی کو کسی افغینے کی طرح سینچ کر رکھ رہا تھا، اپنی بے تحاشا محبت اس پر لٹا رہا تھا، اپنی عزت کی چادر میں اسے چھپا کر رکھ رہا تھا۔ پر ایک وہ تھی جو سارے زمانے کے ساتھ ساتھ اس سے بھی خفا محسوس ہوتی تھی، پر کوئی کہاں جانتا تھا کہ وہ خود سے ہی خفا تھی۔ اب بھی وہ سفید سادہ سے جوڑے میں سوگوار سی بیٹھی یعنی سوچوں میں قید تھی جب ارسم افریدی دھیرے سے اس کے پہلو میں آ کر نیم دراز ہو گیا۔ سافٹی، اس کی پیار بڑی پکار پر بھی وہ متوجہ نہ ہوئی تو ارسم اسے کوہنی سے پکڑ کر پیچھے کو اپنی جانب کھینچ گیا۔ اس کے کھینچنے پر ارمیش ایک دم بوکھلا گئی اور کٹی ہوئی ڈال کی مانند اس کے سینے سے جا گری۔ ارسم اس کی کمر کے گرد اپنا بازو ہلکتا اسے خود کے اور بھی نزدیک کر گیا۔ وہ پھیلی آنکھوں اور کھلے منہ سے اس کی کارروائی کو سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ اس کے نیم و گلابی لب ارسم افریدی کو کسی شدت بڑی گستاخی پر اکسا رہے تھے، اور آج اتنے ماہ گزر جانے کے بعد پہلی دفعہ وہ اپنے بے قرار دل کی پکار سنتا اسے پیچھے گردن سے پکڑ کر خود پر جھکا گیا۔ ارمیش پٹی پٹی نظروں سے یہ سب ملاحظہ کر رہی تھی۔ اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ارسم افریدی نے کیا ہے۔ اتنے مہینے گزر جانے کے بعد بھی اس نے ایسی گستاخی کبھی نہ کی تھی، پھر آج اس کے جذبات اتنے منہ کیوں ہو گئے تھے؟ اپنی من مرضی کرتا وہ پیچھے ہٹا اور کروٹ بدل گئے۔ ارمیش کو نرمی سے بر پر لٹا کر خود اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتا اس کے اوپر جھک گیا اور گہری نظروں سے اس کی سرخ رنگت اور پھولی ہوئی سانسیں نظر بند کرنے لگا۔ ارمیش اس کی گمبھیر آواز میں کی سرگوشی ارمیش کا دل دھڑکانے لگی۔ وہ پہلی مرتبہ اسے اس کے نام سے پکار رہا تھا اور ارمیش کو آج پہلی دفعہ اپنا نام اس قدر دلکش لگ رہا تھا۔ اس کی پکار پر وہ دھیرے سے لرزی پلکوں کی جالر اٹھا کر اس کو گہری آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ پر لمحہ بھر ہی ایسا کر سکی، پھر واپس اس کی پلکیں گلابی آرزو پر جھک گئی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ پاک عورتوں کے لیے پاک مرد اور بد عورتوں کے لیے بد مرد۔ جانتی ہیں؟ اس کے سوال پر وہ دھیرے سے سر ہلا گئی۔ ارسم پیچھے ہٹتا کوہنی کے بال اس کے پہلو میں دراز ہو کر دوسرے ہاتھ میں اس کا پسینے سے نم ہاتھ تھام گیا۔ آپ کو میں کیسا مرد لگتا ہوں؟ اب کی ارمیش اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ پاک مرد؟ اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ یہ الفاظ پھسل کر باہر آئے تھے۔ پھر میرے حصے میں کیسی عورت آنی چاہیے؟ وہ اس کا ہاتھ ہولے سے اپنے ہاتھ میں دبا کر اسے گرم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پاک عورت؟ جواب دینے کے ساتھ ہی اپنی اس ہزارے پر ارمیش کا دل کرلایا، اسے شکوہ ہونے لگا۔ وہ پاک کیوں نہیں تھی؟ اس قدر محبت کرنے والی، جان لٹانے والا پاک مرد اسے اس حالت میں کیوں نہیں مل سکتا تھا کہ وہ بھی پاک ہوتی؟ اس کا کیا قصور تھا جو وہ ناپاک کر دی گئی؟ میرے نکاح میں کون عورت ہے؟ ارمیش کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ میں اس کی یک لفظی جواب پر وہ جھکا اس کی پریشانی کو اپنے لمس سے معطل کر گیا۔ جب اللہ نے خود یہ وعدہ کیا ہے کہ جیسا مرد ہو اسے ویسی عورت ملتی ہے، تو مجھے پاک جانتے ہوئے آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ ناپاک ہیں؟ اللہ نے کسی بندے کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا، وہ سب سے بہتر منصف ہے۔ آپ ایک پاک عورت ہیں، شبنم کے پہلے قطرے کی طرح پاک۔ خود کو ناپاک تصور کر کے خود کو گنہگار مت ٹھہرائیں۔ اب کی بار ارمیش ضبط کھوتی پھر کر رو دی۔ پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہسبینڈ؟ ہماری عزت کیوں خراب کی گئی؟ ہمیں کیوں نوچا گیا؟ ہمارا کیا قصور تھا؟ ارسم اسے سینے سے لگا کر نرمی سے اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگا۔ قصور آپ کا نہیں میری جان، اللہ پاک اپنے بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ وہ آپ کو لے کر آزما رہا ہے۔ آپ کو آزمائش پر پورا اتر کر صبر کا انعام حاصل کرنا ہے، ناشکری کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، سمجھ ہی ہے نا؟ اس کے الفاظ ارمیش کے جلتے ہوئے زخموں پر ٹھنڈی میٹھی پھوار کی طرح سر انداز ہو رہے تھے۔ وہ پرسکون ہوتی اس کے سینے میں سر رکھے پڑی رہی۔ اب کیا سوچا آپ نے پھر؟ اس کے سوال پر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہم اب ناشکری نہیں کریں گے بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور صبر کریں گے۔ اللہ ہم سے خوش ہو کر ہمیں انعام دے گا۔ پھر اس کی معصومیت بڑی تفصیل پر وہ مسکرا کر پھر سے اس کا ماتھا چوم گیا۔ شاباش میری جان، پر اللہ کو خوش کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ اس کی نرم آواز آخر میں سرگوشی میں تبدیل ہوئی۔
تو ارمش نظر اٹھا کر سوال کرنے لگی، وہ کیا؟ وہ جاننے کو بےتاب تھی۔ ہسبینڈ کو خوش کرے اللہ پاک، خود ہی خوش ہو جائے گا۔ اس کی سرگوشی پر ارمش کی آنکھوں میں احتجاج در آیا۔ ہسبینڈ آپ ہم سے خوش نہیں ہیں کیا؟ وہ ایک دم روحان سی ہوئی تو ارسم بوکھلا اٹھا، نہیں میری جان، ایسا کب بولا میں نے؟ ہر ہسبینڈ کو زیادہ خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے جس سے وہ مزید خوش ہوتا ہے۔ وہ اس کی عقل کے مطابق اس کے دماغ میں بات ڈالنے لگا، جسے سن کر وہ مزید الجھ گئی۔ مثلاً اس کی الجھن دور کرنے کی خاطر وہ لب دباتا اس کے اوپر جھک گیا، اس کے قریب ترین آ کے اسے پیار کر کے، اس کی سانسیں خود میں الجھا کے، اپنے تن سے اس کا تن مہکا کے، اس کے گمبھیر سرگوشیاں ارمش کی جان لینے لگی۔ وہ اپنی بیگی ہتھیلیوں کو اس کی آنکھوں پر جما گئے تو ارسم کہکا لگا کر ہنس دیا، کرو گی میری خواہش پوری؟ اس کے کان کے قریب جھکا تو اس کے لب ارمش کے کان اور گردن کو چھونے لگے۔ اس کا دل باہر آنے کو بےتاب ہو گیا۔ بولے اس کی اصرار پر وہ گھبراتی شرماتی اس کے گردن میں بازو ڈال کر اس کے سینے میں چھپی تو اس کی رضامندی جانتا ارسم آفریدی اسے خود میں بھیج گیا۔ مومل گھریلو حلیے میں موجود تھی۔ سادہ کالی شلوار قمیض پہنے، بالوں کو جوڑا بنائے وہ مناہل کے گندے کپڑے اکٹھے کر رہی تھی تاکہ لانڈری میں بیچ سکے۔ کپڑے اکٹھے کر کے ٹوکری میں ڈالنے کے بعد وہ کمرے سے نکلنے لگی۔ جب اندر داخل ہوتا باسم اس کا راستہ روک گیا۔ پیچھے ہٹیے، مجھے باہر جانا ہے۔ مومل کے کہنے پر باسم اور پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی حرکت پر وہ لب بھینچتی اپنا غصہ قابو کرنے لگی۔ راستہ دے، اب یہ ضبط سے بولی، تمہارا ہر راستہ مڑتا ہی آتا ہے۔ وہ آنکھوں میں طنز سجائے اسے کچھ فہم انسان کو دیکھنے لگی۔ مومل ہنکار برقرار ہے کہ باسم نے اس کے ہاتھ سے ٹوکری پکڑ کر نیچے رکھی، خود اسے کندھوں سے تھام کر کمرے کے اندر لے جا کر اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ وہ اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے سوال کرنے لگا، کیسا ہنوز سپاٹ انداز؟ بس کر دو مومل، کب تک نفرت کھیلو گے؟ اتنے ماہ گزر چکے ہیں ہماری شادی کو، پر تمہارا رویہ ہے کہ صحیح ہو ہی نہیں رہا۔ وہ تھک چکا تھا اب اسے روٹین سے، میری اتنی توجہ بھی تم پر اثر نہیں کر رہی۔ وہ مستفسر ہوا، مجھے نظر اندازی کرنے کے بعد دی گئی توجہ سے نفرت ہے۔ وہ اپنے کندھے اس کی گرفت سے چھڑوانے کی جتن کرنے لگی، میری دی ہوئی خوشیاں تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایک اور سوال، مجھے دکھ کے بعد دی گئی خوشی سے نفرت ہے؟ اس کے انداز میں بالکل بھی لچک نہیں تھی۔ میں تمہیں پیار بھی تو دے رہا ہوں۔ اس کا التجائی لہجہ مومل کو ڈگمگانے لگا، پر وہ سٹل رہی، مجھے تکلیف اور دھتکار کے بعد دی گئی محبت سے نفرت ہے۔ باسم اس کے ایسے لہجے پر بے یقین سا تھا۔ وہ وقت کا تقاضا تھا مومل، ہم مل کے سب صحیح کر سکتے ہیں، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، مان، محبت، یقین، عزت، اپنا ساتھ، سب کچھ، اور اب سب بھول جاؤ پلیز۔ وہ بے بس اور ملتجی ہوا، مجھے سب کچھ چھین کر واپس منہ پر مارنے والے سے نفرت ہے، کیونکہ میں کوئی بھی بات بلا نہیں پاتی۔ نفرت ہے مجھے، سمجھے آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ پھنکاری اس کا ساکت وجود دیکھتی اسے پیچھے دھکیل کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ باسم نے اسے نہیں روکا، وہ اس حالت میں رہا ہی نہیں تھا کہ اسے روک پاتا۔ شاید میں نے اپنی سویٹی کو کھو دیا، الفاظ پھڑپڑاتے ہوئے اس کے منہ سے ادا ہوئے، اور پھر اس کے بعد گہری چپ۔ وہ دونوں وجود اس وقت ساحل کنارے بیٹھے ایک دوسرے کی خاموشی سن رہے تھے۔ ان کا معمول بن گیا تھا ہر شام یہاں چلے آنا اور پھر کچھ وقت وہیں بیٹھے رہنا۔ دونوں ہی محبت کے مارے ہوئے تھے اور دونوں کی محبت یک طرفہ تھی، ایک کی لا حاصل ٹھہری تھی، پر کیا پتہ دوسرے کو مل جاتی، پر کون جانے نصیب کے کھیل۔ دریا، ذہن کی پکار پر دریا نے گردن ترچھی کر کے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، دم سادے بنا پلکے، جبکہ دریا کو بھی اب عادت ہو گئی تھی نظروں کی۔ وہ محبت نگر کی باسی تھی، قصہ انجان رہ سکتے تھے کسی کی محبت بڑی نظروں سے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز پر ذہن نے سر جھٹک کر خود کو ہوش دلایا۔ ایک بات پوچھو؟ دریا نے محض سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ اب تک ارسم آفریدی سے محبت کرتی ہو؟ دریا کے بقول جان چکا تھا اس کے رام کا تھا، ہاں وہ اب رازدار تھا، اس کا واحد رازدار۔ اس کے سوال پر وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، کیا سننا چاہتے ہیں؟ اس کی بات زین مسکرا دیا، وہی جو سچ ہے۔ دریا سر ہلا کے پھر اس نے ہولے ہولے بولنا شروع کیا تو زین کے جسم کا ہر عضو کان بن گیا۔ جس دن ارسم کی شادی تھی میں نے اس دن ہی خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب خود سے ان کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ وہ کسی اور کی امانت ہے، بہرحال تو مجھ پر پہلے بھی نہیں تھے، پر اب بالکل حرام ہو چکے تھے۔
کسی دوسرے انسان کی چیز پر میں نے آج تک نظر نہیں رکھی، یہاں تو پھر پورا انسان ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ محبت نہیں رہی، محبت اب بھی ہے، پر اس محبت کو دل کے نہا خانوں میں چھپا چکی ہوں۔ اب تو عرصہ ہوا دیکھے جیسے عکس بھی دھندلانے لگا ہے۔ زین یاسیت سے اس کا تکان زدہ دلکش چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا اپنی محبت کے منہ سے اس کی محبت کا ذکر سننا۔ ہاں، شاید دریا محض سرحلا کی بے خبر تو نہ تھی اس کے سوال میں چھپے مطلب سے، پر بے بس سی، سخت بے بس۔ دوریا اس کے پکار پر وہ پھر سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ اداس مت رہا کریں، میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ خوش۔ میں نے آج تک آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا آپ ایک دوست کے لیے اتنا سا کام کر سکتی ہیں؟ زین کی بات کے جواب میں وہ آنکھیں موند گئی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں کھولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ زین بھی اس کی تقلید میں کھڑا ہو گیا۔ ہاں، میں کر سکتی ہوں، میں نہیں جانتی میری یہ زندگی کتنی ہے، میری کتنی سانسیں باقی ہیں۔ بار زین، میں نے اپنی زندگی کے بہت سے قیمتی سال اداسی اور یاسیت میں گزارے ہیں۔ اب تک میں زندگی گزار رہی تھی، پر اب میں زندگی جینا چاہتی ہوں۔ میں اداس اور غمزدہ رہ کر تھک چکی ہوں، میں اب خوش رہنا چاہتی ہوں، جینا چاہتی ہوں۔ دوریا کی آنکھوں میں موتی پھسل کر نیچے ریت پر گرنے لگی۔ یہ شاید اس کے اندر کا غبار تھا جو آنسو کے ذریعے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے باتوں پر زین کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اسے یقین تھا وہ اس اداس چاند کو زندگی کی طرف واپس لے آتا ایک دن ضرور، اور اسے اس دن کا شدت سے انتظار تھا۔ تو پھر کہاں سے شروعات کی جائے؟ دوریا نے اپنے سامنے کھڑے اس خوبرو جوان کو دیکھا جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پرشوق نگاہیں اس پر جمائے کھڑا تھا۔ رات ہونے والی ہے، ابھی مجھے گھر جانا ہے، ٹیکسٹ کر کے بتا دوں گی آپ کو، اب چلے۔ وہ کہتی واپسی جانے کے لیے مڑ گئی تو وہ بھی سرحلا اس کے ہم قدم ہو گیا۔ راجا، نوریا کے پکار پر راجا نے گردن جھکا کر اسے دیکھا جو اس کے سینے پر سر رکھے اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیل رہی تھی۔ بولو میری جان۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دے کر محبت بڑے لہجے میں بولا، آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ وہ سر اونچا کرتے اسے دیکھتے سوال داغ گئی تو راجا کے چہرے کو مسکان نے چھو لیا۔ انسان کے زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ سوال کے بدلے سوال کر گیا۔ اس کی سانسیں کچھ لمحے سوچنے کے بعد وہ جواب دے گی، ہاں صحیح کہا، میرے سوال کا جواب تو مجھے مل گیا، اب آتے ہیں تمہارے سوال کی طرف۔ اسے کہتا وہ کروٹ بدل کر اسے بیڈ پر لٹاتا خود اس کے اوپر جھکائے کوہنی کے بال لیٹ گیا۔ میری سانسوں سے زیادہ ضروری ہو تم میرے لیے۔ میں 72 حوروں کا اکلوتا دلبر، اگر تم پر فدا ہوں تو سوچ لو کس قدر اہم ہو تم میرے لیے۔ اس کے خوبصورت اظہار پر وہ مبہوت سی اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے خود پر جھکا گئی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑے وہ اپنے لب نرمی سے اس کے ماتھے پر رکھ کے راجا پرسکون ہوتا آنکھیں بند کر کے اس خوبصورت اور روح افزا احساس کو محسوس کرنے لگا۔ میں ہمیشہ کوشش کروں گی کہ آپ کی محبت کا مان رکھ سکوں۔ وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا گئی۔ راجا کا موبائل ایک دم بجنا شروع ہوا تو وہ اڑ کر بیٹھ گیا اور کال ریسیو کرتا مقابل سے بات کرنے لگا۔ اسے موبائل میں مصروف دیکھ کر نوریا بھی اٹھ بیٹھی، اپنے بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ بال سمیٹنے کے بعد وہ اٹھی اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی چادر اٹھا کر اپنے وجود کے گرد اوڑھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کال ختم ہونے کے بعد راجا نے کمرے کو ایک نظر دیکھا جو خالی تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور پیروں میں چپل عرض کر کمرے سے باہر آ گیا۔ کچن سے کٹر پٹر کی آوازیں سنائی دی تو راجا اسی طرف چال دیا جہاں وہ فریج سے جوس کا ڈبہ نکال رہی تھی۔ مجھے ایک کام سے جانا پڑ رہا ہے، بہت ضروری کام ہے یار، امید ہے 2-3 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں، رات کا کھانا ہم ایک ساتھ ہی کھائیں گے۔ تم اپنا اور میری بیبی کا بہت سا دھیان رکھنا اور اب کوئی کام کرنے مت بیٹھ جانا ورنہ بہت پٹو گی مجھ سے، سمجھی؟ اس کی پیار اور فکرمندی دھمکی پر وہ مسکرا دی۔ اوکے جناب، جیسا آپ کا حکم۔ وہ مسکراتی ہوئی جوس گلاس میں ڈالنے لگی۔ اچانک شوہر گھر سے باہر جا رہا ہے، اسے اچھے سے رخصت کرو۔ اس کی چالاکی پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے خود سے کرنا پڑے گا، راجا کہنے کے ساتھ نوریا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر گیا تو اس کا کالر اپنی مٹھیوں میں بھیج گئی۔ پیچھے ہٹ کر اس نے نوریا کا چہرہ دیکھا جو لال ہو چکا تھا جبکہ پلکیں لرز رہی تھی۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی چوم گیا۔ جا رہا ہوں، بہت دھیان رکھنا اپنا اور میری جان کا، دروازہ اچھے سے لاک کر لو اور کھولنا مت، کوئی بھی آئے، اگر میں جب واپس آؤں گا تو خود ہی کھول لوں گا، چابی ہے میرے پاس، اللہ حافظ۔ وہ اسے ڈھیر سی نصیحتیں کرتا اس کا گال تھپتھپاتا گھر سے نکل گیا تو وہ بھی مسکراتی ہوئی دروازہ لاک کرتی کچن سے جوس کا گلاس پکڑتے کمرے میں چلی گئی۔
جوس پینے کے بعد وہ موبائل پکڑ کر لیٹ گئے اور کینڈی کرش گیم کھیلنے لگی۔ اسے گیم کھیلتے ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے جب کسی ان نون نمبر سے اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے کال کاٹ دی، پر سامنے والا بھی حادثہ ڈیر تھا جو بار بار کال کرتا جا رہا تھا۔ جب چھٹی دفعہ کال آئی تو نوریہ جھنجھلاتی ہوئی کال اٹھا گئی۔ ہیلو نوریہ، یہ میں ہوں حاشر۔ نوریہ پلیز کال مت بند کرنا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، میری بات سن لو بس پلیز۔ اس کے بعد کال بند کر دینا چاہیے۔ حاشر کی آواز سن کر وہ کال کاٹنے والی تھی، پر اس کے اصرار کرنے پر اس کا التجائیہ لہجہ دیکھتی لب بینچ کو اس کو بولنے کا موقع دے گی۔ اس کی خاموشی پر حاشر نے اس کی رضامندی محسوس کرتے اپنی بات جاری رکھی۔ نوریہ، ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ راجا کو جیسا ہم سمجھتے ہیں وہ ویسا نہیں، وہ ایک بہت بڑا گنڈا ہے، اس کا تعلق مافیا سے ہے، وہ بہت بڑا بہروپیہ ہے۔ اس کی بات سنتے نوریہ بے یقینی سے تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں راجا، ایسے بالکل بھی نہیں، آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ کی کسی گھٹیا بات پر یقین کر لوں گی میں؟ خبردار اگر آج کے بعد مجھے کال کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس کے الزام پر نوریہ بڑک اٹھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میرے پاس ثبوت موجود ہے، تمہیں اگر نہیں یقین آ رہا تو میں تمہیں ایک ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، تم وہاں آ کر خود ہی دیکھ لو کہ راجا کیا ہے اور کیسا ہے۔ اس کا یقین بڑا لہجہ نوریہ کو تھرا کر رکھ گیا۔ پلیز نوریہ، تم ایک دفعہ آ کر اپنی آنکھوں سے ساری حقیقت دیکھ لو، پھر تمہیں یقین آ جائے گا۔ جواب میں نوریہ چپ رہی، پر وہ ایک سیکنڈ میں فیصلہ کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ ایڈریس بھیج دیں، میں آتی ہوں، میں کہتی کال کاٹ گئی۔ میں وہاں آ کر ثابت کر دوں گی کہ میرا راجا ایسے نہیں ہے، پھر اس کے بعد کبھی حاشر کی شکل تک نہیں دیکھوں گی۔ وہ اس سے کہتی الماری سے اپنی چادر نکالنے لگی اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ چادر اور کا موبائل پکڑتے گھر سے نکل گئی۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ اس کی یہ غلطی اسے کس قدر بھاری پڑ سکتی ہے تو کبھی یہ قدم نہ اٹھاتی۔ مینو، ماما کی جان، ماما کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ جلدی سے ماما کے پاس آؤ، ماما آپ کو بریک فاسٹ کروائیں۔ مومل مناہل کے پیچھے بھاگتے اسے آوازیں دے رہی تھی، پر وہ کھلکھلاتی آگے بھاگتی جا رہی تھی۔ مینو آ جاؤ بیٹا ورنہ ماما پٹائی کریں گی۔ مومل کب سے اسے ناشتے کے لیے منا رہی تھی، پر اس چھوٹی میڈم کا شرارتوں کا پلان تھا، اس لیے مومل کے ہاتھ نہ آ رہی تھی۔ مجھے نہیں تھا نا، وہ جواب دیتی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ رکو مناہل، ایسے مت بھاگو، گر اسے فکر مندی سے منع کرتی اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی۔ مناہل کی چیخیں پورے گھر میں گونجی۔ ماما! مناہل کی چیخوں پر مومل بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کے پاس آئی جہاں خون سے لت پت مناہل سیڑھیوں سے نیچے فرش پر گری پڑی تھی۔ چیخیں سنتے ارمش بھی اپنے کمرے سے نکلتی بھاگتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ ایشا آفریدی اور پریا آفریدی تھوڑی دیر پہلے ہی مارکیٹ گئی تھی۔ ارسم بھی گھر نہیں تھا اور باسم بھی اب جا چکا تھا۔ مینو اٹھو ماما کی جان، پلیز ماما کو پریشان مت کرو۔ مومل مناہل کو اٹھا کر گود میں ڈالتی وہیں زمین پر بیٹھ کر اس کا چہرہ تھپتھپانے لگی۔ روتی ہوئی ارمش کے دماغ نے کام کیا تو وہ ہمت کر کے اٹھتی تیزی سے کمرے کی طرف واپس بھاگی اور جلدی سے باسم کا نمبر ملایا۔ باسم کو صورتحال سے آگاہ کرتی وہ واپس نیچے آئی تو مومل یوں ہی اس کا چہرہ تھپتھپاتی روتی چلی جا رہی تھی۔ آپ ہی ہمیں اسے ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے، دیکھیں کتنا خون بہہ گیا۔ ارمش کی آواز پر مومل نے چونک کر گردن موڑ کر دیکھا تو وہ بھی اس کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ ارمش دیکھو یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ ارمش اسے کہو اٹھے محبت، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے کیوں پریشان کر رہی ہے؟ ارمش سے کہتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو ارمش کے آنسو بھی روانی آ گئی۔ کچھ نہیں ہوگا آپ ہی میں، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنی شرارتی ہے، ہمیں تنگ کر رہی ہے بس۔ اس سے پہلے کہ مومل اس کی بات کا جواب دیتی لاؤنج کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور باسم دوڑتا ہوا ان تک پہنچا۔ باسم کو دیکھا مومل کے سانسیں سینے میں اٹک گئی، وہ اسے مخاطب کیے بغیر اس کی گود میں پڑی۔ مناہل کو اپنے بازو میں بڑھ کر باہر کی طرف بھاگا تو مومل بھی ہوش میں آتی اس کے پیچھے لپکی۔ باسم کی گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھ گئی تو باسم مناہل کو اس کی گود میں ڈالتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ پورے راستے باسم ایک لفظ بھی نہ بولا تھا۔ مومل روتی ہوئی بار بار مناہل کو آوازیں دے رہی تھی پر وہ بے سد پڑی رہی۔